ایک برطانوی مورخ اپنی ایک یادداشت میں لکھتے ہیں، کسی حکومت حتیٰ کہ برطانوی حکمرانوں نے بھی ملک کے نظم و نسق میں گڈ گورننس اور انتظامی مہارت کا وہ ثبوت نہیں دیا جو شیر شاہ سوری نے دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پر صرف 5 سال حکومت کرنے والے شیر شاہ سوری نے قلیل عرصے میں جو کارنامے سر انجام دیے، ان کو نہ صرف مغلوں نے سراہا بلکہ انگریز بھی ان کے انتظامی معاملات کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، بلکہ ان کے کچھ کارنامے تو ایسے بھی ہیں جنہیں انگریز خود بھی اپنانے پر مجبور ہوا۔ شیر شاہ سوری آخر کون تھے؟ آئیے یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا تعلق سور قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کے جد امجد محمد سور کا تعلق غوری خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ افغانستان آ کر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہیں بس گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی پر افغان قبیلے ساہو خیل کے سردار سلطان بہلول لودھی حکومت کر رہے تھے۔ سلطان کی خواہش تھی ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آ کر آباد ہوں۔ انہوں نے افغانوں کو نوکریاں، جاگیریں اور معاش کے ذریعے دینے کا وعدہ کیا۔ ان کی اس فیاضی کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں افغان ہجرت کر کے دہلی اور ارد گرد کے علاقوں میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں سور قبیلے سے شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان آ کر وہ ایک سردار جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازم ہو گئے اور بے مثال خدمت پر کئی گاؤں اور 40 گھڑ سواروں کی فوج تحفے میں حاصل کی۔ شیر شاہ کے والد نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی اور ان کے 8 بیٹے ہوئے۔ شیر شاہ اپنے 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش 1486 عیسوی میں دہلی کے ایک علاقے فیروزہ میں ہوئی اور ان کا نام فرید خان رکھا گیا۔ شیر شاہ کی پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے تو سلطان بہلول کے ایک وزیر عمر خان نے ضلع روہتاس میں سہسرام اور کچھ مزید علاقے بھی بطور تحفہ شیر شاہ کے والد کو دے دیے۔ سوتیلی ماں اور بھائیوں سے ان جاگیروں کی تقسیم پر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ ناراض ہو کر جونپور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی اور عربی، فارسی کے علاوہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد جمال خان نے باپ اور بیٹے کی صلح کروا دی اور شیر شاہ کو سہسرام اور خاص پور کی جاگیر مل گئی۔ شیر شاہ نے ان علاقوں کا انتظام سنبھالا تو بہت سی ایسی اصلاحات نافذ کی جن کی بدولت ان کی گڈ گورننس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا، لیکن کچھ خاندانی اختلافات کے باعث وہ اس جاگیر کو چھوڑ کر ایک مغل گورنر بہار خان لوہانی کے پاس گئے جو اس وقت ان علاقوں پر حکمران تھے جن میں شیر شاہ کی جاگیر بھی آتی تھی۔ بہار خان لوہانی نے ہی انہیں ایک بار شیر کا شکار کرنے پر شیر خان کا لقب عطا کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لودھیوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ انہی دنوں بہار خان اور شیر شاہ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے، جس کے بعد 1527 عیسوی میں وہ کھانوا کی جنگ کے بعد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ قریباً 1.25 سال تک مغل فوج میں خدمات انجام دینے کے بعد انہیں ان کی جاگیر واپس مل گئی۔ اس عرصے میں شہنشاہ بابر شیر شاہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف تھے۔ دوسری جانب شیر شاہ بھی چوکنا ہو گئے اور وہاں سے نکل کر ایک بار پھر بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کے دربار میں آ گئے۔ بہار خان نے اختلافات بھلا کر انہیں اپنے بیٹے کا اطالق مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا تو شیر شاہ نے صوبہ بہار کا سارا انتظام خود سنبھال لیا۔ دوسری جانب اسی دوران 1530 میں شہنشاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور ہمایوں نے تخت سنبھال لیا۔ اسی زمانے میں شیر شاہ کے لوہانی قبائل سے بھی اختلافات ہو گئے اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس چلا گیا۔ شیر شاہ نے کئی افغان قبائل کو ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تیار کی اور 1533 میں انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بنگالی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس جنگ کے بعد شیر شاہ کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ بنگال کی فتح کے بعد ان کا اگلا معرکہ اتر پردیش میں چنار کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا
اور ایک سردار تاج خان سارنگ کے پاس تھا۔ انہیں یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی کیونکہ تاج خان کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے شیر شاہ نے نکاح کر لیا۔ اس فتح کے باعث ان کے ہاتھ پہ انتہا دولت آئی۔ ہمایوں کو جب افغانوں کی فتوحات کی خبر ہوئی تو وہ جنگ کرنے کی خاطر آگرہ سے فوج لے کر لکھنؤ کی جانب بڑھا۔ اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے۔ یہ جنگ 1537 میں ہوئی۔ دوران جنگ شیر شاہ نے ہمایوں کو خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہوگا اور عین جنگ کے موقع پر درمیان میں سے نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ شیر شاہ کے نکل جانے سے ہمایوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس معرکے کے 2 سال بعد ہمایوں ایک بار پھر فوجیں لے کر بڑھے، لیکن اس بار ان کے سامنے شیر شاہ سوری تھے۔ شیر شاہ نے انہیں 1539 میں جنگ چوسا میں شکست سے دوچار کیا اور فرید الدین شیر شاہ سوری کا لقب اپناتے ہوئے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1 سال بعد شکست خوردہ ہمایوں 1 لاکھ فوج اکٹھی کر کے دوبارہ شیر شاہ کے سامنے آیا۔ کنوج کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ایک بار پھر ہمایوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس شکست کے بعد ہمایوں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد شیر شاہ پورے شمالی ہندوستان کے شہنشاہ کی حیثیت سے جانے گئے۔ شیر شاہ نے ویسے تو صرف 5 سال کا عرصہ ہی شہنشاہ کے طور پر گزارا، لیکن انہوں نے ان 5 سالوں میں وہ کام کیے جو شاید آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سکوں اور روپے کی درجہ بندی اور ویلیو متعین کرنا تھا۔ یہ ایسا کارنامہ جو آج بھی ان کی دوراندیشی اور دانشمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے چاندی کے سکے کو روپیہ، تانبے کے سکے کو دام اور سونے کے سکے کو مہر کا نام دیا۔ یہ نام آج بھی برصغیر اور دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہیں۔ ان کے دور حکومت میں کرنسی کا جو نظام متعارف کروایا گیا وہ ان کے بعد آنے والے مغلیہ حکمرانوں حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی تھوڑی سی تبدیلی سے جاری رکھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ کا ایک اور شاندار کارنامہ جرنیلی سڑک اور قبل مسیح کے ہندوستانی راجہ چندر گپت موریہ کے دور کی تعمیر شدہ شاہراہوں کی تعمیر و توسیع ہے۔ ان شاہراہوں میں سب سے شاندار گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ ہے۔ جرنیلی سڑک کو یہ نام انگریزوں کے دور میں دیا گیا، جو شاہراہ تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی ہے اور بنگال سے شروع ہو کر کابل تک چلی جاتی ہے۔ ایک سڑک آگرہ سے برہان پور، ایک سڑک آگرہ سے راجستھان اور ایک شاہراہ ملتان سے لاہور تک چلی آتی ہے۔ یہ شاہراہیں آج بھی مختلف ناموں سے ہندوستان، افغانستان اور پاکستان میں موجود ہیں۔ ہندوستان کی اہم ترین شاہراہوں کے ارد گرد درخت لگوانے اور 1700 کے قریب ایسی سرائیں تعمیر کروانے کا صحرا بھی شیر شاہ سوری کے سر جاتا ہے، جہاں مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ان سراؤں میں مساجد، کنویں اور مسافروں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے عملہ موجود رہتا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے کھانے پینے کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا اور ان تمام انتظامات کا خرچ ریاست کے ذمہ تھا۔ ان تمام کارناموں کے علاوہ ان کا سب سے اہم کارنامہ کچھ ایسی زرعی اصلاحات تھیں جن کی بدولت اس وقت کا کاشتکار خوشحال ہوا۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں کسانوں کی زمین کی پیمائش کے لیے پیمانے مقرر کیے، انہی پیمانوں کے حساب سے ٹیکس کا نظام متعارف کروایا۔ انہی زرعی اصلاحات کی بدولت لینڈ ریکارڈ جیسے محکمے کی بنیاد پڑی۔ شیر شاہ کی یہ زرعی اصلاحات ایک ایسا دانشمندانہ عمل تھا کہ بعد میں آنے والے حکمران بھی انہیں اپنانے پر مجبور ہوئے۔ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سے قلعے بنوائے جو آج بھی اپنے شاندار ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ ان میں ایک قلعہ شیر گڑھ ہے جو صوبہ بہار میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 1540 سے 1545 کے درمیان تعمیر ہوا اور اس کا نام شیر شاہ سوری نے اپنے نام پر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی عظیم تعمیرات میں پرانا قلعہ دہلی بھی شامل ہے جو ہمایوں نے اپنے دور میں بنوانا شروع کیا تھا، لیکن 1541 میں اس قلعے کی مزید توسیع اور مرمت شیر شاہ سوری کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ضلع جہلم میں دریائے جہلم کے کنارے موجود قلعہ روہتاس بھی انہی کی عظیم الشان تعمیرات میں شامل ہوتا ہے۔ یہ قلعہ 1542 میں تعمیر ہوا اور آج پاکستان کے مقبول تاریخی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے چھوٹے بڑے قلعے بنوائے جن میں بہار کے علاقہ سہسرام میں واقع ان کا اپنا مقبرہ بھی شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کروایا۔ اپنے ان تمام کارناموں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں
وہ اپنی فوج کو لے کر مدھیہ پردیشن کے قلعے کلنجر کو فتح کرنے پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے پہلے اس قلعے پر صرف تیروں اور گولیوں کی بارش برسانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اس قلعے میں موجود پٹار نامی ایک رقاصہ کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ راجہ خیرات سنگھ، جو کہ کلنجر کے قلعے پر حاکم تھا، اس نے خوب مقابلہ کیا اور قلعہ بند کر لیا۔ آخرکار شیر شاہ نے فوج کو قلعے پر گولہ باری کا حکم دیا۔ اسی گولہ باری کے نتیجے میں ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا، جس سے شیر شاہ زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 22 مئی 1545 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں صوبہ بہار میں سہسرام کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔